السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ زمین پر خدا ہونے کا دعویٰ کرنے والا ایک ایسا بادشاہ بھی گزرا ہے جس کی پوری فوج کو کسی بڑی سلطنت نے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی ایک چھوٹی سی مخلوق نے تباہ کر دیا تھا۔ یہ کہانی صرف ایک بادشاہ کی کہانی ہی نہیں ہے بلکہ اس عبرتناک انجام کی ہے جس نے تاریخ بدل کر رکھ دی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تو اس کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کا اپنا لباس، اس کا اپنا محل اور اس کا اپنا گھر بھی اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ کیا آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیسے دنیا کا سب سے متکبر حکمران اپنے ہی غلاموں کے ہاتھوں جوتے کھانے پر مجبور ہوا؟ یہ ہے ایک ایسی داستان جو آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گی اور آپ کو یقیناً بہت زیادہ سرور حاصل ہوگا۔ آئیے جانتے ہیں تاریخ کی اس سب سے بڑی عبرت کو جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آتش نمرود سے زندہ اور سلامت نکل آنا بابل کی تاریخ کا وہ عظیم معجزہ تھا جس نے باطل کے ایوانوں میں زلزلہ برپا کر دیا تھا۔ جب آپ علیہ السلام آگ سے باہر آئے تو آپ کا چہرہ ایمان کی روشنی سے منور تھا اور آپ علیہ السلام کا وجود اللہ تعالی جل جلالہ کی قدرت کی زندہ گواہی دے رہا تھا، مگر بابل کا حکمران نمرود جو اپنی حیوانی طاقت اور سلطنت کے نشے میں چور تھا، اس معجزے کو دیکھ کر ہدایت پانے کی بجائے مزید سرکش ہوتا چلا گیا۔ اس نے اپنی انا کی دیواروں میں مقید ہو کر حق کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا اور انتہائی تکبر کے ساتھ ایک دن وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مخاطب کر کے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک طنزیہ انداز میں اس نے یہ چیلنج کیا: اے ابراہیم، تم مجھے کس خدا کی باتیں سناتے ہو؟ میرے پاس زمین پر ایک عظیم الشان اور ناقابل شکست فوج موجود ہے جن کے قدموں کی دھمک سے زمین کانپتی ہے اور جن کی تلواریں دشمن کا نام و نشان مٹا دیتی ہیں۔ تمہارے اس خدا کے پاس تو شاید ایک چھوٹا سا مچھر بھی نہ ہو جو میری اس عظیم فوج کا مقابلہ کر سکے۔ نمرود کو معلوم نہیں تھا کہ یہ میں کتنا بڑا متکبرانہ جملہ استعمال کر رہا ہوں۔ نمرود کا یہ جملہ در حقیقت اس کی ہلاکت کا پروانہ ثابت ہو گیا۔ جیسے ہی یہ الفاظ اس کی زبان سے نکلے، آسمان سے اللہ تعالی جل جلالہ کا عذاب فوراً اتر آیا۔ اچانک بابل کی فضاؤں میں مچھروں کا ایک ایسا سیاہ بادل چھا گیا کہ دوپہر کو بھی رات کا گمان ہونے لگا۔ مچھروں کی یہ فوج کسی عام مخلوق کی طرح نہیں تھی بلکہ اللہ تعالی جل جلالہ کے غضب کی صورت میں یہ نازل ہوئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے نمرود کی وہ عظیم فوج جس پر اسے اتنا ناز تھا ان مچھروں کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوئی۔ مچھروں نے سپاہیوں کے جسموں کو چھلنی کر کے رکھ دیا اور وہ مچھر مل کر اس تمام فوج کا خون چوس گئے اور وہ بڑی بڑی لاشیں بن کر زمین پر گرے پڑے تھے۔ نمرود کے سپاہی اپنی تلواریں اور ڈھالیں پھینک کر جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، مگر یہ اللہ تعالی جل جلالہ کا عذاب جو اللہ نے ان کے اوپر مسلط کیا تھا وہ ان کے تعاقب میں تھا۔ نمرود یہ منظر دیکھ کر حواس باختہ ہو گیا۔ وہ جان بچانے کے لیے بھاگتا ہوا اپنے محل کے اندر گھس گیا اور دروازے مقفل کر لیے اور اپنی بیوی کے سامنے کانپتے ہوئے کہنے لگا: تم نے دیکھا کہ کس طرح کے مچھر آئے ہیں؟ انہوں نے میری پوری فوج کو منٹوں میں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ اب مجھے ڈر ہے کہ یہ مچھر مجھے بھی نہیں چھوڑیں گے اور یہ میرا پیچھا کرتے رہیں گے۔ قدرت الہی کی طرف سے اب یہ فیصلہ ہو چکا تھا۔ اچانک ایسا ہوا کہ ایک لنگڑا مچھر اس کے تعاقب میں رہا اور جیسے ہی اس کو موقع ملا وہ اس کی ناک کے راستے اس کے بھیجے میں داخل ہو گیا۔
مچھر نے اس کے دماغ کو کھانا شروع کیا تو فوراً نمرود کو ایک ایسی ناقابل برداشت تکلیف شروع ہوئی کہ اس کی چیخیں محل کی دیواروں سے ٹکرانے لگیں اور وہ چیخنے لگا، ہائے ہائے کرنے لگا اور وہ پاگلوں کی طرح دیواروں میں سر مارنے لگا۔ اسے سکون صرف تب ملتا تھا جس وقت وہ اپنے سر پر زور سے مکہ مارتا تھا۔ آخر کار اس نے اپنے خادموں اور غلاموں کو ڈیوٹی پر لگا دیا جو کل تک اس کے سامنے سجدہ کیا کرتے تھے۔ آج نمرود نے اپنے انہی غلاموں کو حکم دے دیا کہ اب انہوں نے سجدہ نہیں کرنا بلکہ وہ صبح سے شام تک اس کے سر کے اوپر جوتے ماریں۔ اسی ذلت اور رسوائی کی حالت میں جب نمرود جوتے کھا رہا تھا تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دوبارہ اس کے پاس تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام نے اسے آخری بار دعوت حق دی۔ نمرود نے درد اور غصے میں پوچھا، اب بتا تیری سچائی کی دلیل کیا ہے؟ اب تیری گواہی کون دے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یہ سارا مال جو تیرے پاس موجود ہے یہ میری سچائی کی گواہی دے گا۔ جیسے ہی یہ الفاظ ادا ہوئے، نمرود کے کمرے میں موجود اس کے تمام تر خزانے اور مال اور اسباب سے ایک آواز گونجی، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ نمرود یہ سن کر طیش میں آ گیا اور اس نے حکم دیا کہ سارا مال جلا کر راکھ کر دیا جائے۔ جب سب کچھ راکھ ہو گیا تو اس نے پوچھا، اب کون گواہی دے گا؟ تو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا، تیرا یہ محل گواہی دے گا۔ تب نمرود کے اس عالی شان محل کے در و دیوار سے آواز بلند ہوئی، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ نمرود کا غصہ اور بڑھ گیا۔ اس نے حکم دیا کہ پورا محل گرا دیا جائے، زمین بوس کر دیا جائے۔ جب وہ محل بھی ختم ہو گیا تو اس نے پھر پوچھا، اب کون گواہی دے گا؟ تب سیدنا حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اب تیرے جسم پر جو لباس ہے، جو لباس تو نے پہنا ہوا ہے، یہ میرے لیے گواہی دے گا۔ نمرود نے طیش میں آ کر اپنے جسم سے لباس اتارا اور اسے بھی آگ میں پھینک دیا، مگر اس جلتے ہوئے لباس سے بھی وہی آواز آئی، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ نمرود اپنا سب کچھ جلا چکا تھا مگر اس کا تکبر ختم نہ ہوا۔ آخر کار وہ مچھر اس کے دماغ کو اندر سے کھوکھلا کرتا رہا اور وہ اسی ذلت و رسوائی میں واصل جہنم ہوا۔ دوستو، نمرود کا انجام تو بس ایک آغاز تھا۔ تاریخ کی ایسی کئی داستانیں ہیں جو ہمیں یہ سبق سکھاتی ہیں کہ حق ہمیشہ غالب آ کر رہتا ہے۔ اگر آپ کو یہ عبرتناک واقعہ پسند آیا تو آپ کو چاہیے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ یہ سبق دوسروں تک بھی پہنچ سکے۔